صدیر سیرفی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ لَشَبْهَ مِنْ یوسف، اس صاحب امر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ مشابہت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، گویا آپ ان کی غیبت یا حیرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ خنزیر جیسے ملعون لوگ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ غور کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عقل و فہم والے تھے، اسباط تھے، اولاد انبیاء تھے۔ یہ سب جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے گفتگو بھی کی، مخاطبت بھی کی، ان سے مال کا لین دین بھی کیا، تو یہ سب بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تو تھے، اور وہ حضرت ان سب کے بھائی تھے۔ مگر جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنا تعارف نہیں کرایا، وہ لوگ انہیں پہچان ہی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں یوسف ہوں تو ان لوگوں نے پہچان لیا۔ پھر اس امت مطہرہ کو اس سے کیوں انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایک مدت تک اپنی حجت کو ان لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ تھے، اور ان کے درمیان اور ان کے والد کے مابین صرف 18 دن کی مسافت تھی۔ اگر اللہ چاہتا کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جے سکونت کا علم ہو جائے تو وہ اس پر قادر تھا۔ خدا کی قسم، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ صرف 9 دن میں مصر پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی حجت کے ساتھ وہی کرے جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو اس میں اس امت کو کیوں انکار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا صاحب الامر انہی لوگوں میں گھومے پھرے، ان کے بازاروں میں خرید و فروخت کرے، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے، اور یہ لوگ ان کو نہ پہچانے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں حکم نہ دے کہ اب تم خود اپنا تعارف کرا دو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ان کے بھائیوں نے ان سے کہا، ارے تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں۔